سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے فیصلے کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ صدارتی ریفرنس پر 12 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہے اس کی؟ جی ہاں، چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی فیصلے کے جو پھانسی کا تھا اس کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت 12 دسمبر کو کرے گا، اور بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ عفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ جبکہ آج جو ججز کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں آئندہ ہفتے کے لیے جمعرات کو یعنی 14 دسمبر کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں، انہوں نے اپنی برطرفی کو چیلنج کیا تھا، ان کی درخواست کی 5 رکنی لارجر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جو درخواستیں ہیں کمیٹی نے۔ شکریہ آپ کا عبدالقیوم، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ایک اور اہم خبر بھی ہے زہیر جی، اہم خبر یہ کہ جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی کی آئینی درخواست پر سماعت آئندہ ہفتے اوپن کورٹ میں ہوگی۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز مریم نواز سے۔ مریم، کیا تفصیل ہے اس سے متعلق؟ جی، سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خلاف جو شکایات ہیں جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چل رہی ہیں، اس سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو جو ہے وہ چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں 2 آئینی درخواستیں دائر کی تھی، اور آج جو سپریم کورٹ میں ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہے اس نے اس کیس کو آئندہ ہفتے اوپن کورٹ میں جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی کاسلس باقاعدہ طور پر اس کیس کی جاری نہیں کی گئی، لیکن آئندہ ہفتے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو شکایات کا معاملہ ہے اس پر اوپن کورٹ میں سماعت ہوگی۔ شکریہ آپ کا مریم نواز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس پر اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ۔ نیب کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ سماعت کے لیے احتساب عدالت بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ ریفرنس سے متعلق سماعت کی تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے اویس یوسف زئی سے۔ اویس، بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ آج یہ اہم سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس پر اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ سماعت کے لیے احتساب عدالت بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر کی استدعا تھی کہ کیس ریمانڈ بیک کیا جائے تو احتساب عدالت دوبارہ فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اعظم نذیر طاہر نے معاملہ احتساب عدالت کو واپس بھجوانے کی مخالفت کی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یہ کہنا تھا چیف جسٹس عامر فاروق کا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم خود اضافی شواہد دے کر میرٹ پر فیصلہ کر دیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت کو ریمانڈ بیک کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نواز شریف کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں۔ نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر طاہر نے کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے قبل بھی 2 اپیلز پر فیصلہ اسی عدالت میں ہو چکا ہے۔ جسٹس گل حسن نے کہا کہ کیس ریمانڈ بیک کر دیتے ہیں تو نواز شریف ملزم تصور ہوں گے، سزا یافتہ نہیں۔ ٹرائل کورٹ کو کیس کا دوبارہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، انہوں نے یہ استفسار کیا کہ اور نیب کا یہی رویہ رہا تو آپ کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں عدالت نے فوٹو کاپی دستاویز کو بطور ثبوت ناقابل قبول قرار دیا۔ میاں نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا، امجد پرویز نے مزید کہا کہ اس دستاویز کی کباڑ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، جج ویڈیو اسکینڈل سے متعلق اپنی درخواست کی پیروی نہیں کریں گے، امجد پرویز نے یہ بھی کہا۔ پاکستان کی زندگی ٹرسٹ نے ایک نیا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ فیس بک کی پیرنٹ کمپنی میٹا نے زندگی ٹرسٹ کی واٹس ایپ چینل میں کامیابی کو بطور مثال پیش کیا ہے اور اپنی ویب سائٹ پر جگہ بھی دے دی ہے۔ میٹا نے زندگی ٹرسٹ کی کامیابی کو کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا ہے اور بتایا کہ زندگی ٹرسٹ پاکستان میں واٹس ایپ چینل شروع کرنے والی پہلی غیر سرکاری تنظیم ہے جس نے اس کے ذریعے معیاری مواد، تصاویر اور ویڈیوز اپنے فالوورز تک پہنچائیں۔ میٹا کے مطابق زندگی ٹرسٹ کی اس حکمت عملی سے نہ صرف اس کے فالوورز کی تعداد 13 لاکھ تک پہنچ گئی ہے بلکہ عطیات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ انٹر زونل ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کے مقابلے شہید بے نظیر ویمن یونیورسٹی میں شروع ہو گئے ہیں، جس میں صوبے بھر سے 8 مختلف ٹیمز حصہ لے رہی ہیں۔ پشاور سے شیبہ حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ وومن ونگ کی چیئرپرسن تانیہ ملک نے شاٹ لگا کر بے نظیر بھٹو شہید وومن یونیورسٹی میں انٹر زونل وومن کرکٹ چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ مقابلوں میں صوبے بھر سے 8 مختلف ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ وومن ونگ کی چیئرپرسن تانیہ ملک نے کہا کہ جب خواتین کھلاڑی گراؤنڈ میں آتی ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ کتنی اسٹرگل ہوتی ہے بچیوں کو سپورٹس کھلانا ان اے کنٹری لائک پاکستان، اسپیشلی ان اے پروونس لائک KPK۔ سو یہ بہت اچھا ایفرٹ ہے اور انشاءاللہ جی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم جس طرح بھی KPK کو کی سپورٹس کو کرکٹ کو سپورٹ کر سکیں۔ چیمپئن شپ میں 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ ڈیر اسماعیل خان اور ملاکنڈ، دوسرا ہزارہ اور مردان، جبکہ تیسرا میچ پشاور اور ڈیر اسماعیل خان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کوشش کریں گے کہ ٹرافی ہماری ہی ہو، کیونکہ ہم نے محنت کی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم ہی لے کے جائیں گے۔ ٹیم بھی بڑی تگڑی ہے، کل ایک گیم جیتی، انشاءاللہ فائنل لے کے جانا ہے۔ بنو انٹر زونل وومن کرکٹ چیمپئن شپ کے مقابلے صوبائی سطح پر پشاور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے منعقد کیے گئے۔ چیمپئن شپ 3 دن تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین طارق علی کے ساتھ شیبہ حیدر، چیو نیوز، پشاور۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے 2 ماہ مکمل ہونے پر الجزیرہ ٹی وی ایک رپورٹ اس نے جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر کو غزہ کے جنگجوؤں نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا۔ 1948 کے بعد پہلی بار فلسطینیوں نے اسرائیل پر فضائی، زمینی اور بحری راستوں سے ایک ساتھ حملہ کیا۔ غزہ کے جنگجو اسرائیل کی لگائی گئی حفاظتی باڑ کو کئی جگہوں سے توڑ کر اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیل کا اربوں ڈالرز کا اسلحہ، ریموٹ کنٹرول مشین گنز اور ٹینکس کا یونٹ بھی جنگجوؤں کو روکنے میں ناکام رہے۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق غزہ کے 16 سالہ محاصرے کے باوجود اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی حماس حملے کی پیشگی اطلاعات حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی۔ الجزیرہ رپورٹ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹرز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں، یہ بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔